السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسے گھر کے بارے میں ہے جس کے اندر اب پولیس بھی جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اس گھر میں دل دہلا دینے والے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ گھر انگلینڈ کے شہر ہل میں موجود ہے اور اس کو 39 ڈی گریس سٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1999 میں اس گھر کو اینڈی یارٹس نام کے ایک آدمی نے خرید لیا تھا۔ یہ آدمی یہاں اکیلا رہنا شروع ہو گیا۔ اس گھر میں 7 بیڈ رومز تھے۔ بہت سا سامان پہلے سے ہی ان کمروں میں موجود تھا۔ دوستو، اسی لیے اینڈی کو اس گھر میں زیادہ تبدیلی نہیں کرنی پڑی۔ پہلی رات ہی اس آدمی کو اس گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم چیزیں نیچے گر رہی ہوں۔ اینڈی حیران تھا کہ اس وقت اس کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ آدمی چیک کرنے کے لیے دوسری منزل سے اتر کر جب اس گھر کے لاؤنج میں پہنچا تو جو کچھ اس نے اپنے سامنے دیکھا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، اس نے دیکھا کہ کمرے کا سامان ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ ناقابل یقین منظر تھا۔ اینڈی کے مطابق اسے لگا کہ جیسے یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ دوستو، اینڈی خوف کے مارے اپنے کمرے میں واپس بھاگ گیا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سچ تھا یا پھر یہ ابھی بھی نیند میں ہے۔ اس نے جیسے تیسے رات اپنے کمرے میں ہی گزار دی، لیکن یہ سلسلہ نہیں رکا۔ اگلی رات یہ اپنے لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دیوار سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ دوستو، ڈر کے مارے اس کا پسینہ نکلنے لگا۔ اس نے تھوڑی سی ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس بچے کو چھونا چاہا، مگر یہ بچہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ دوستو، اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور رہتا ہے۔ اب دن بدن یہ واقعات بڑھتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ اینڈی کی ہمت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب یہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، تبھی اسے سیڑھیوں کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے کمرے سے بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے جب اس کمرے کو کھول کر دیکھا تو اندر صرف کباڑ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ اینڈی نے اس واقعے کے بعد ڈر کے مارے اگلے ہی دن اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اینڈی اب اس گھر کو کرائے پر دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ بھی لگا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک عورت نے فیس بک پر میسج کیا۔ اس نے اینڈی کو جو باتیں اس گھر کے بارے میں بتائیں اسے جان کر یہ حیران رہ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ اس گھر میں 24 سال گزار چکی ہے۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ جب وہ اس گھر میں رہ رہی تھی تب اس کے ساتھ کئی خوفناک واقعات پیش آئے تھے، جیسا کہ ایک رات اسے کسی نے بیڈ سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ ڈر کے مارے اس نے پولیس کو کال کر دی اور جب پولیس اس کے گھر آئی تو انہوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن پولیس اب اس کے گھر میں موجود ہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کی چیزیں ہلنا شروع ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر پولیس بھی بھاگ گئی۔ دوستو، اس عورت کی باتیں سن کر اس آدمی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ گھر انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اینڈی نے اس گھر کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پیرانورمل انویسٹیگیٹر اس گھر کو دیکھنے آنے لگے۔ جتنے بھی لوگ اس گھر میں آئے سب نے اس گھر میں جنات کی موجودگی کو سچ مانا، کیونکہ کوئی بھی زیادہ دیر تک اس گھر میں نہیں رہ پایا۔ انگلینڈ کی مشہور پیرانورمل انویسٹیگیٹر مس لاکٹ بھی اس گھر میں ایک رات رہ چکی ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ عورت بھی اس گھر سے بھاگ نکلی۔ مس لاکٹ کا کہنا تھا کہ اس نے اس گھر میں ایک سایہ دیکھا جو کسی جانور کی طرح گرا رہا تھا، اسی لیے اسے اس گھر سے اتنا خوف آنے لگا کہ اس نے پھر دوبارہ اس گھر میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ دوستو، اس خبر کے بعد لوگوں نے اس گھر کو بار بار دیکھنے کے لیے اینڈی کو کال کرنا شروع کر دیا۔ مجبوراً اسے اس گھر کو بند کرنا پڑا تاکہ عام لوگ اس گھر سے دور رہ سکیں۔ کافی سال کے بعد اینڈی نے اس گھر کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، وہ یہ کہ ہر سال 13 مئی کو اس گھر میں کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، جس کے لیے 65 پاؤنڈ کی ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے۔ ٹکٹ لینے کے بعد اس گھر کا ایک کمرہ رات رہنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں رات گزارنے والوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں چند گھنٹے گزارنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے 39 ڈی گریس سٹریٹ کو انگلینڈ کا سب سے خوفناک گھر سمجھا جاتا ہے۔ اس گھر پر بہت سے آرٹیکلز اور ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں۔